یہ واقعہ ہے 1957 کا 1957، جب روس کے ایک گاؤں کے رہائشی اچانک رات کو ڈر گئے۔ کچھ انجان لوگوں نے رات کو آ کر کہا کہ وہ حکومتی نمائندے ہیں اور ان کو حکم دیا کہ اپنے گھر بار چھوڑ دیں۔ بغیر کسی نوٹس یا اعلان کے انہوں نے فصلوں کو کاٹنا شروع کر دیا، جانوروں کو ذبح کرنے لگے، گھروں کو جلانے لگے۔ گاؤں کے سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے، آخر ہو کیا رہا ہے؟ ان کو صرف یہ بتایا جا رہا تھا ایک مہلک بیماری پھوٹ پڑی ہے، لیکن یہ کیا مرض تھا، کہاں سے آیا تھا؟ جھیل سے، دریا سے، یا پھر آسمان کی ان عجیب و غریب روشنیوں سے جن کو لوگوں نے کچھ دن پہلے ہی آسمان پر دیکھا تھا؟ کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا، سب چیزوں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ واقعہ 1957 میں ہوا، لیکن اس کا آغاز 12 سال پہلے 1945 میں ہو گیا تھا۔ ہیروشیما پر اگست 1945 اور اس کے 3 دن بعد ناگاساکی پر لٹل بوائے اور فیٹ مین نامی پلوٹونیم بم گرائے گئے تھے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اس وقت کے مشہور سوویت ڈکٹیٹر جوزف اسٹالن نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ناکافی سمجھا اور اس پر تیزی سے کام کروانا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے رشیا کے جنوبی یورال یعنی سردرن یورل ماؤنٹینز کی جگہ کا تعین کیا۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا اور یورپ کا قدرتی بارڈر سمجھا جاتا ہے۔ رشیا کے کیپٹل ماسکو سے تقریباً 1800 کلومیٹر دور یہاں کا پہلا پلوٹونیم پلانٹ تعمیر کیا گیا، جسے مایک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سارا کام سوویت نے انتہائی رازداری سے کیا اور 1949 میں پہلا پلوٹونیم بام فرسٹ لائٹنگ کا تجربہ کیا۔ روس نے مایک پلانٹ کے پاس ایک گارڈڈ شہر آباد کیا، جسے چولیابنسک 40 یا سٹی 40 کا نام دیا گیا۔ اس کا مقصد پلانٹ پر کام کرنے والے سائنٹسٹ اور ورکرز کو فیملی کے ساتھ آباد کرنا تھا۔ دوستو، مایک پلانٹ پر ایک سسٹم تیار کیا گیا جس میں قریبی جھیل کیزلتاش اور ریور ٹیکا سے پانی لے کر نیوکلیئر ری ایکٹر کو ٹھنڈا کیا جاتا تھا تاکہ وہ زیادہ گرم نہ ہو سکیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اوپن سائیکل کولنگ سسٹم استعمال کیا تھا، جس میں پانی نیوکلیئر ری ایکٹر کو ٹھنڈا کر کے دوبارہ دریا اور جھیل میں پھینک دیا جاتا تھا۔ اس طرح دریا اور جھیل آلودہ ہوتی گئیں۔ اس کے ارد گرد تقریباً 28 گاؤں اور چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد تھیں جن کا انحصار اسی پانی پر تھا۔ یہ مسئلہ یہاں نہ رکا۔ مایک کے پاس کوئی جگہ نہ تھی جہاں وہ ریڈیشن والا مواد کو ڈمپ کر سکیں۔ کچھ عرصے کے لیے انہوں نے اسے زیر تعمیر ٹینکس میں ڈمپ کرنا شروع کیا، لیکن اس کی دیکھ بھال بہت مشکل تھی کیونکہ اس مواد کو ٹھنڈا رکھنا پڑتا تھا۔ اب انہوں نے ارد گرد کی جھیلوں یعنی جھیل ارتیاش اور جھیل کراچے میں کھلا ریڈیشن والا مواد پھینکنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف زیر زمین ڈمپ کیا گیا مواد اچھے کولنگ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے 350 ڈگری تک جا پہنچا اور ایک دن 29 ستمبر 1957 کی شب شدید دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس کی شدت 80 ٹن TNT دھماکے کے برابر تھی۔ اس طرح مایک پلانٹ، سٹی 40 اور ارد گرد کے دیہاتوں کے ساتھ ساتھ تابکاری مادے بادلوں کے سبب کئی میلوں تک جا پہنچے۔ اس کو دنیا آج کشتم ڈیزاسٹر کے نام سے جانتی ہے۔ انٹرنیشنل نیوکلیئر ایونٹ اسکیل پر یہ 6 اسکیل کا ڈیزاسٹر تھا۔ اس کے علاوہ چرنوبل اور فوکوشیما دنیا کے بڑے 7 اسکیل نیوکلیئر ڈیزاسٹر ہیں۔ حادثے سے ایک ہفتے بعد قریبی آبادی کا انخلاء شروع کیا گیا اور بغیر کسی وارننگ اور نوٹس کے ان کے گھر اور فصلیں جلا دی گئی، جانور ذبح کر دیے گئے۔ اس حادثے میں تقریباً 2,70,000 لوگ متاثر ہوئے، 200 کے قریب لوگوں کی اموات ہوئیں اور 66 لوگوں میں تابکاری سنڈروم کی تشخیص ہوئی۔ سوویت نے اس حادثے کی خبر کسی کو نہ ہونے دی، یہاں تک کہ اس سے متاثر افراد بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ 1976 میں زورس میدویدیف نامی شخص نے اس حادثے کے کچھ شواہد دنیا کے سامنے رکھے، لیکن سوویت نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار 1989 میں کشتم ڈیزاسٹر کی دستاویزات کو منظر عام پر لایا گیا۔ USSR کے خاتمے کے بعد 1994 میں روسی حکومت نے سٹی 40 کو قانونی حیثیت دے کر نقشے پر واضح کیا اور نام تبدیل کر کے سٹی اوزرکس رکھ دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے خطرناک اور آلودہ ترین جھیل کون سی ہے؟ وہ ہے
لیک کراچے۔ یہ چھوٹی سی 1 اسکوائر میل لمبی جھیل دنیا کی آلودہ ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ 1960 میں خشک سالی کی وجہ سے یہ لیک سوکھنا شروع ہوئی اور 1967 میں شدید آندھی سے یہاں کی مہلک تابکاری کئی میلوں تک پھیل گئی۔ آخر پھر حکومت نے لیک کراچے کو 10,000 کنکریٹ بلاک کے ساتھ ڈھک دیا۔ اور یہ تھی ساری کہانی دنیا کے تیسرے بڑے نیوکلیئر ڈیزاسٹر کشتم کی اور دنیا کی سب سے خطرناک جھیل لیک کراچے کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔